سب سے پہلے تو حضور نئے لوگوں کے لیے یا بڑے کچھ سادے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ بیسیکلی لبرلزم اور سیکولرزم کیا ہے، تو اس کی کچھ تعریف ارشاد فرما دیں، اور ان نظریات کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور یہ افکار کیسے اور کہاں سے پروان چڑھے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ چاہے ایتھیسزم ہو یا سیکولرزم ہو یا لبرلزم ہو، یہ ناموں کی مختلف قسم کی تعبیرات ہیں، اور اس میں کم و بیش کچھ میں کچھ کمی ہے اور کچھ فکر کی وسعت بھی ہے باہم ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ جی، اصل میں یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے، یہ فکر کی ایسی آزادی اور فکر کو شتر بے مہار کرنا اور فکر کو قانون اور ضابطے کی حدود سے نکال دینا اور اپنے مقصد حقیقی کو سمجھے بغیر اپنے آپ کو ہی ایک عقل کل سمجھ کر اپنے اندر پیدا ہونے والی ہر خواہش کو ہی اپنے لیے مفید، اپنے لیے مقصود اور اپنے لیے انجام سمجھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین حدیث ہے، حافظ صاحب اس کو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، درس میں الحمدللہ بیان کرنے کی سعادت بھی کئی دفعہ حاضر ہوئی، لیکن جب سیکولرزم اور لبرلزم اور ایتھسزم کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے کب اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ چیزیں جنم کیسی لیتی ہیں اور انسان اپنی فکر کے اعتبار سے کہ گویا کہ بے ضابطگی کے شکار کیسے ہوتا ہے، وہ اپنے فکر کی درستگی کی بجائے اس میں غیر متوازن کیسے ہوتا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کو لیتے ہیں، سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھدار کون ہے، دانا کون ہے، اور کم عقل اور بے وقوف کون ہے؟ عربی زبان کے اندر دانا شخص کے لیے اور اپنی زندگی کے مقصود اور مراد کو جاننے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کئی لفظوں کے ساتھ ایک تعبیر اس کی آتی ہے، الکیس۔ کتنی مبارک حدیث ہے، ذرا اس پر توجہ کریں ناظرین۔ حضور سید عالم کے دو جملے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل بعد الموت۔ فرمایا دانا اور سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو اپنے اندر اٹھنے والی بری خواہش کو دبا دے اور اس بات پر عمل کرے جس کا فائدہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ واہ واہ۔ اور فرمایا والعاجز کم عقل، بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو بھی دماغ میں وارد ہو جائے، جو بھی طبیعت کے اندر رجحان آ جائے، ہر طبیعت کے رجحان کے پیچھے وہ نکل پڑے، اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ انجام کیا ہوگا، اس کی درستگی، اس کے لیے کوئی حدود ہے یا نہیں ہے۔ تو فرمایا سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی بری خصلت، بری عادت، بری خواہشات، برے باتوں کی طرف دھیان نہ جانے دے اور اس کو پست کرے اور ایسا عمل کرے جو اس کے لیے آخرت میں کام آئے۔ اور فرمایا عاجز وہ ہے، عاجز وہ ہے یعنی کم عقل وہ ہے، انجام سے غافل وہ ہے کہ دماغ میں جو بات آئی بس اس کی تکمیل کے پیچھے لگ گیا، جو خیال آیا اس کو حاصل کرنے کے لیے نکل گیا، وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ، اور یہ خواہش کی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے بخش دے گا۔ تو فرمایا یہ اس حدیث پاک کے دو جملے پر اگر غور و فکر کیا جائے تو قیامت تک اٹھنے والے نفسانی خواہشات کی پیداوار جو فرقے ہیں یا جو سوچ ہے یا جو تھاٹ ہے، سب کو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سمجھ و تفہیم ان دو لفظوں میں عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا جیسے ایتھسزم ہے یا سیکولرزم ہے، ایتھسزم کو ہمارے وہاں جو ہے وہ ملحدین کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اپنے اعتبار سے تین ہے لیکن ان کا انجام اور ان کا منتہا ایک ہی ہے، کیا؟ خدا فراموشی۔ ایسا ہی اپنی زندگی سے دین کو نکال دینا، اپنی زندگی سے مالک حقیقی کی حاکمیت کو نکال دینا اور اپنے اوپر انتہائی جبر کرنا کہ جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، جس کی یاد، جس کے حضور تشکر، جس کی بارگاہ سے پناہ اور خوف، جو اس کی فطرت کے اندر اٹھنے والے ضمیر کے جو نمائندے کی آواز ہے، اس کو گھوٹ کر سرے سے اس کو محض ایک ذہنی خیال سمجھ کے اپنے رب حقیقی اور اپنے مالک کی حاکمیت اور اس کے تصور، اس کے یقین، اس کے مراقبے، اس کی موجودگی کو سرے سے فراموش کر دینا۔ اب یہ کس طریقے سے فراموش ہے؟ اب آپ دیکھیں، پہلا درجہ جو ہے یعنی انتہا کا جو درجہ ہے، جہاں پر بندہ یعنی یہ معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ فنش ہو جاتا ہے، وہ تو ہے الہاد، ایتھسزم، کہ سرے سے وہ کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی معبود نہیں۔ لیکن حافظ صاحب یہاں تک پہنچنے والا جو پہلا سٹیج ہے نا، وہ سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم آگے بندے کو بناتا ہے لبرلزم میں،
اور لبرلزم جو ہے کہ وہ اس کے انتہا کر دیتا ہے اور بندہ پھر ایتھیسزم میں داخل ہو کر ہر چیز سے ختم ہو جاتا ہے. یہ تو میں نے اس کا ایک لفظی فلسفہ جلدی سے آپ کے سامنے فکر کے ساتھ پیش کیا. اگر اس کی تعریف, جیسا کہ آپ کا مطالبہ تھا کہ اس کی تعریف ہم کریں, تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایتھیسزم کو الحاد, دہریت, خدا فراموشی, راہ سے کٹ جانا یہ کہا جاتا ہے. اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ ایک قادر مطلق ہستی جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, اس کی ذات کا بالکل انکار کر دینا, یہ ایتھیسزم ہے, یہ الحاد ہے. صحیح. اور سیکولرزم کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے, سیکولرزم یہ ہے کہ انسان سے اس کی زندگی کے تمام شعبوں سے دین کی حاکمیت, دین کے دیے ہوئے ضابطے, دین کے دیے ہوئے قوانین, جو انسان اپنے اندر اٹھنے والے جذبات, خوف, امید, پسند, ناپسندیدگی, اس کا جو دائرہ دین قانون اور ضابطہ دیتا ہے. تو سیکولرزم کے اندر یہ کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر ایک سے دین کی حدود کو گرا دینا. جی. اور یہ کہنا, جس طرح ہم اکثر سنتے ہیں, سیاست میں دین کا کیا کام ہے جی, معیشت میں دین کا کیا کام ہے جی, اسمبلیوں میں دین کا کیا کام ہے جی, عدالتوں میں دین کا. یہ سیکولرزم کا پہلا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی نجی شعبوں سے مکمل طور پر دین کی حاکمیت, اس کی حدود, اس کے قیود, اس کے ضابطے اور اس کی ٹرم اور کنڈیشن کو اٹھا کر ختم کر دینا, اور انسان کو خود مطلق عنان بنانا کہ جو اس کو پسند آئے گا وہی اس کے لیے راہ راست ہے, جس کو وہ پسند کرے گا. تو لہٰذا سیکولرزم کا معنی ہے دنیا داری. دنیا داری سے مراد دنیا کے جتنے شعبے ہیں اس سے دین کی حدود کو ختم کرنا, اور اس میں اپنے اندر اٹھنے والی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے ضابطہ اپنی عقل سے بنانا. جی, کہ اگر محبت پیدا ہو گئی تو جس طریقے سے میں اس کو حاصل کر لوں, خوف آ گیا تو جس طریقے سے, لالچ آ گئی تو جس طریقے سے میں حاصل کر لوں. تو یہ یعنی دنیاوی زندگی کے تقاضے سے, انسان کی خواہشات سے دین کی حدود کو نکال دینا, یہ ہے سیکولرزم. لبرلزم کا معنی کہ یہ مطلقاً جو ہے کہ وہ آزاد ہونے کے ہے. کس سے؟ اس میں کہ انفرادی زندگی سے, انفرادی زندگی سے اور سماجی زندگی سے. مسجد کے اندر تو بندہ بالکل جو ہے کہ وہ مسلمان رہے, سب کچھ رہے, لیکن اس کی انفرادی زندگی کے اندر نماز پڑھ لی نا, اب میں شراب پیوں معاذ اللہ, میں کوئی بدکاری کروں, بھائی آپ کون ہوتے میری انفرادی زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ یہ جملے باز گشت ہم سنتے رہتے ہیں. جی جی جی, ٹھیک ہے. اگر شریعت کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے. کیا بات. سیکولرزم اور لبرلزم کے مقابلے میں جو چیز کھڑے ہو کر اس فکر کو روکتی ہے وہ اسلام کا نظام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. تو لبرلزم کے اندر انفرادی آزادی ہوتی ہے, اور انفرادی آزادی یعنی اپنی ذات سے دین کو نکال دینا. یہ لبرلزم, یہ زہر قاتل ہے کہ جو بندے کو آگے بڑھا کر الحاد کی طرف اور آہستہ آہستہ انکار دین کی طرف لے جاتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملا تھا